وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کو 13 دن ہو گئے، حمزہ شہباز اب تک حلف نہ اٹھا سکے۔ حلف برداری سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی آئینی ماہرین اور وکلا کے ساتھ طویل مشاورت۔ حلف کی میعاد مقرر کرنا صدر مملکت اور گورنر کے عہدے کی توہین ہے۔ پی ٹی آئی اور قاف لیگ کی انٹرا کورٹ اپیل، رجسٹرار آفس نے درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ تصدیق شدہ دستاویزات لگانے کی ہدایت۔ حمزہ کا تیسری بار لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ لیگل ٹیم آج توہین عدالت یا فیصلے پر عمل درآمد کی درخواست دائر کرے گی۔ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے تو کون کہتا ہے جی کہ وہ آئینی بران ہے، صوبے کے بغیر چل رہا ہے؟ صوبے کے بغیر نوٹیفیکیشن دیکھے جو پہلا نوٹیفیکیشن ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے آئین کے تحت کہ جب تک نیا چیف منسٹر آفس میں اوتھ لے کے بیٹھتا نہیں ہے، پرانا جو چیف منسٹر ہے وہ ابھی بھی آج بھی چیف منسٹر ہے بزدار صاحب، اور آج بھی ان کے اختیارات بحال ہیں۔ حمزہ کا بطور وزیر اعلیٰ انتخاب ہی غیر قانونی تھا تو حلف برداری کیسی؟ ڈپٹی اسپیکر مہمانوں کی گیلری سے اجلاس نہیں چلا سکتا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا عثمان بزدار کے بطور وزیر اعلیٰ اختیارات آج بھی بحال ہونے کا دعویٰ۔ سیکریٹری اسمبلی کی ایم پی او کے تحت گرفتاری اوچھا ہتھ کنڈا قرار دے دیا۔ آئی جی پنجاب اور انتظامی افسران کو حدود سے تجاوز نہ کرنے کا مشورہ۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے بلایا گیا اجلاس اچانک 16 مئی تک ملتوی۔ مبینہ آئین شکنی کے خلاف حکومت کا بڑا فیصلہ۔ صدر عارف الوی، سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کی تیاری۔ وزارت قانون و انصاف اور وزارت داخلہ نے ریفرنس پر کام شروع کر دیا۔ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے دوران آئین کو سبوتاژ کرنے، پنجاب میں آئینی بحران پیدا کرنے اور سپریم کورٹ و ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا جائے گا۔ آئین توڑنے والوں پر سنگین غداری اور توہین عدالت کے مقدمات چلنے چاہیے۔ مریم نواز کے عدالتی احکامات کے باوجود حمزہ شہباز کی حلف برداری کو ڈھٹائی سے روکنے کا دعویٰ۔ دیدہ دلیری سے آئین، قانون اور عدالتوں کا تمسخر اڑانا کسی نارمل انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ باتوں سے نہیں مانتے تو سختی سے نمٹا جانا چاہیے۔ پنجاب 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، مذاق نہیں۔ نون لیگ کی نائب صدر پی ٹی آئی رہنماؤں پر برس پڑی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفد کے ہمراہ مدینہ منورہ آمد، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ سعودی عرب سے $7.5 ارب کے پیکج پر بات کریں گے۔ دفاعی تعاون سے متعلق معاہدے پر ایجنڈے میں شامل۔ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ایک لیٹر لکھ رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان کو اور صدر پاکستان کو کہ ہم نے جو لیٹر اوریجنل بھیجا تھا اس کے اوپر ابھی تک کوئی کمیشن نہیں بنا۔ وفاقی حکومت کو 6 سے 8 ہفتوں میں فارغ کر دیں گے، فواد چوہدری کا دعویٰ۔ کہا خط کے معاملے پر کمیشن بنانے کے لیے چیف جسٹس اور صدر مملکت کو خط لکھ رہے ہیں۔ قوم نے ٹھپا لگا دیا، ریجیکٹڈ ریجیکٹڈ ریجیکٹڈ، نواز شریف خاندان ریجیکٹڈ، اور جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے وہ سمجھ لیں کہ عوام ان چوروں کو، ان 3 چوروں کو بلکہ گینگ آف 5 سے اکتا گئی ہے۔ عمران خان چین سے نہیں بیٹھے گا، ساری قوم تیار ہو جائے۔ 31 مئی سے پہلے عام انتخابات کا اعلان کیا جائے، شیخ رشید کا مطالبہ۔ عمران خان کی لانگ مارچ کی کال پر عوام کا سمندر اسلام آباد پہنچنے کا انتباہ۔ قوم نے نواز شریف خاندان کو مسترد کر دیا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کی پریس کانفرنس۔ سابق وزیر اعظم کی اپیل پر تحریک انصاف کے زیر اہتمام شب دعا کا اہتمام۔ بنی گالہ کی مرکزی تقریب میں عمران خان بھی شریک ہوئے۔ کراچی، لاہور، ملتان اور فیصل آباد سمیت شہر شہر دعائیہ اجتماعات، ملک کی سلامتی، ترقی اور استحکام کی دعائیں مانگی گئیں۔ الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال 2 ماہ میں مکمل کرنے کی یقین دہانی۔ ریکارڈ کی فراہمی میں تاخیر کا شکوہ، اسٹیٹ بینک کو تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دینے کی استدعا۔ ہو سکتا ہے مزید 17 سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی بھی جانچ پڑتال کرنی پڑے، چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس۔
الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں انتخابات کے لیے فٹ لیکن وسائل کم. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے 2.5 ارب روپے درکار ہیں. سیکریٹری الیکشن کمیشن کا عدالت میں بیان, جو کام نہیں کرنا اس پر ٹال مٹول کی جاتی ہے. 25 ارب ڈالر سالانہ بھیجنے والوں کا کیس اہم نوعیت کا معاملہ ہے, کوئی سنجیدہ نہیں. عدالت کے ریمارکس. سود کے خلاف درخواستوں پر 32 سال بعد فیصلہ. وفاقی شرعی عدالت نے سود سے پاک معاشی نظام تشکیل دینے کا حکم دے دیا. بینکوں کا قرض کی رقم سے زیادہ وصول کر رہا ہے. ربا کا خاتمہ اور صورت کرنا ہوگا. قرض ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں سود لینے پر پابندی عائد. اندرونی اور بیرونی قرضے بھی سود سے پاک نظام کے تحت لینے کی ہدایت. عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے 5 سال کی مہلت. وفاق اور صوبائی حکومتوں کو 31 دسمبر 2022 تک قوانین میں تبدیلی کی ہدایت. معلم جبہ اسکینڈل میں کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمی سامنے نہیں آئی. پشاور ہائی کورٹ نے کیس نمٹا دیا. نیب انکوائری بند. احتساب بیورو نے عدالت میں ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے منٹس پیش کر دیے. BRT کے معاملے میں سپریم کورٹ نے حکم امتناع دیا. بینک آف خیبر کیس سے اسٹیٹ بینک کو آگاہ کر دیا. نیب پروسیکیوٹر کے دلائل. نیب کی انکوائری بھی شخصیات دیکھ کر بدلتی رہتی ہے. جسٹس اشتیاق کے ریمارکس. سابق خاتون اول کی دوست فرح خان نیب کے ریڈار پر آ گئی. آمدن سے زائد اثاثہ جات کے الزام پر انکوائری کا فیصلہ. نہ چھپیں گے اور نہ ہی تفتیش سے بھاگیں گے. نیب انکوائری ٹیم کے سامنے خود بھی پیش ہوں گے اور ہماری قانونی ٹیم بھی. فرح خان کا رد عمل. مہنگائی کے مارے عوام کے لیے اچھی خبر. وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی. سابق حکومت کی نااہلی کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا بیان. ملک بھر میں بجلی کا سنگین بحران. شارٹ فال 8000 میگا واٹ سے تجاوز. شہری طویل لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیلنے پر مجبور. شہروں میں 12 اور دیہی علاقوں میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. کراچی میں 10-12 گھنٹے کی بجلی بندش روزہ داروں کا امتحان لینے لگی. سحر و افطار میں بھی مشکلات. فیول قلت کے باعث پیداواری صلاحیت میں کمی. صورتحال سنبھالنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کے دورانیہ میں 2 گھنٹے اضافہ. کہ الیکٹرک نے عید پر سپلائی میں بہتری کی نوید سنا دی. ملک بھر میں سورج کے تیور بگڑ گئے. مارچ میں ریکارڈ گرمی کے بعد اپریل میں بھی معمول سے زیادہ گرمی. آئندہ 3 دن گرم ترین ہو سکتے ہیں. کچھ علاقوں میں پارہ 50 ڈگری کو چھو جائے گا. گرمی کی لہر 2 مئی تک برقرار رہے گی. 7 سے 8 مئی کو ایک اور ہیٹ ویو کا بھی خدشہ. کراچی میں آج اور کل پارہ 40 ڈگری تک پہنچنے کا امکان. عید کے دنوں میں درجہ حرارت 34 سے 36 رہے گا. نیدرلینڈز کے پاکستانی سفارت خانے میں قومی ہاکی ٹیم کے اعزاز میں تقریب. کھلاڑیوں کو گلدستے پیش کیے گئے. فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آج ملک بھر میں یوم القدس منایا جائے گا. شہر شہر ریلیاں نکالی جائیں گی. سیاسی و مذہبی رہنما مسئلہ فلسطین پر مسلم حکمرانوں کے کردار سے مایوس. اور عید قریب آتے ہی بازاروں میں رش بڑھنے لگا. خواتین کو ملبوسات کے ساتھ میچنگ کے جوتوں اور چوڑیوں کی تلاش. بچے بھی اپنی اپنی پسند کے کپڑوں کی خریداری کے لیے پیش.